بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کھانا کھانے کے سنن و آداب کے متعلق یہ ویڈیو ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی زندگی کی بقا وابستہ ہے اور اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، لہٰذا اسے اسلامی آداب کی روشنی میں استعمال لانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو شخص کھانے کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کھانا تو بہرحال کھانا ہی ہے، اگر اسے اس نیت سے کھایا جائے کہ اس کے کھانے سے جسمانی قوت پیدا ہوگی، توانائی بحال رہے گی، حکم خدا اور رسول پر عمل ہوگا اور ہم بخوبی اللہ کی عبادت سر انجام دے سکیں گے، تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کھانا کھائیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مفت میں ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ کھانے سے متعلق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، اگر باوضو ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت کلی بھی کر لیں، پھر کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر پانی پینا چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں پی لیں، اس لیے کہ کھانے کے شروع میں پانی پینا بہتر ہے۔ اب اپنی پلیٹ میں سالن یا دال یا سبزی جو بھی موجود ہو ڈالیں، دائیں ہاتھ سے روٹی کا نوالا توڑیں اور سالن سے لگا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے منہ میں ڈالیں۔ لقمہ خوب چبا کر کھائیں، لقمہ چھوٹا لیں تو اچھا ہے اور اگر درمیانی ہو تب بھی صحیح ہے۔ پلیٹ کے اس حصے سے کھائیں جو آپ کے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایک برتن میں 2-3 آدمی مل کر کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے سے سالن وغیرہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کھانا مناسب مقدار میں کھانا چاہیے، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانا نمکین سے شروع کریں، پھر میٹھی چیز کھائیں، پھر آخر میں نمکین چیز پر کھانے کا اختتام کریں۔ کھانے میں 3 انگلیاں یعنی انگوٹھا، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی استعمال کریں۔ روٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر توڑیں۔ دسترخوان پر اگر روٹی کے ٹکڑے یا چاول گرے ہوں تو انہیں اٹھا کر کھا لیں۔ برتن صاف کریں، یعنی برتن میں سالن نہ رہنے دیں۔ کھانا ختم ہونے پر انگلیاں چاٹ لیں، پہلے درمیانی انگلی چاٹیں، پھر پہلی اور سب سے آخر میں انگوٹھا چاٹیں۔ کھانے کے بعد دانتوں سے بچی ہوئی خوراک کسی لکڑی کے باریک ٹکڑے وغیرہ سے نکال لیں، یعنی دانتوں کا خلال کریں۔ ہاتھ دھوئیں اور دونوں ہاتھ سر اور چہرے پر پھیر لیں۔ اگر اس کے باوجود ہاتھوں میں پانی کے اثرات رہ جائیں تو تولیے وغیرہ سے خشک کر لیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں کھانا کھانے کے سنن و آداب مذکور ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر کھانا کھانے کے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، تو یہاں چند روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کھانے کی برکت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت کا باعث اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کھانے کی برکت کا باعث اس سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کے دھونے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ پسند کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ کرے، اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تب بھی اور جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ معزز سامعین اکرام، ان دونوں روایتوں میں وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں بلکہ وضو کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی یہ ہے کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ہاں، اگر کوئی نماز کی طرح وضو کر لے تب بھی درست ہے کہ اس میں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا پا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے باوضو ہو تو اس کے لیے بھی مسنون ہے کہ کھانا
کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھو لیں۔ اگر ہاتھ اور منہ دونوں نہیں دھو سکتا تو کم سے کم ضرور دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کی صورت میں ہاتھ تولیے وغیرہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے تولیوں میں موجود گرد و غبار یا جراثیم ہاتھوں میں لگ جائیں گے، جو کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائیں گے اور بیماری کا باعث بنیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمر نہ تو میز پر کھانا کھایا اور نہ ہی میدے کا نان کھایا۔ معزز سامعین کرام، سرخ رنگ کے دسترخوان پر رکھ کر کھانا کھانا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ میز پر رکھ کر کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ آپ نے اس روایت سے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی میز پر رکھ کر کھانا تناول فرمانا پسند نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ نے کبھی اس طرح تناول فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں گھٹنے اٹھائے ہوئے بیٹھ کر کھجوریں کھاتے دیکھا۔ معزز سامعین کرام، کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ راستے اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ کھاتے وقت بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں گھٹنا کھڑا کریں، بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں اور جسم کا وزن اسی پر ڈالیں۔ کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھانا اچھا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اسی طرح بیٹھ کر کھاتے تھے۔